السلام علیکم. یوں ملے ہو جانا ایپیسوڈ 4. آج آفس میں اس کا پہلا دن تھا. سارا مسکراتی ہوئی نیا بیگ کاندھے پر لٹکائے کھلے گیٹ سے باہر نکلی. سامنے ہی وین کھڑی نظر آئی جو آفس کی طرف سے دوسری لڑکیوں کے ساتھ اسے بھی پک اینڈ ڈراپ دینے پر مامور کی گئی. اس نے گھر کا دروازہ احتیاط سے بند کیا اور سبز درختوں میں گھری رحمان منزل پر الوداعی نگاہ ڈالی. اس نے جب سے ہوش سنبھالا خود کو اسی گھر میں پایا جو اس کے بابا رؤف کاظمی نے برسوں پہلے کرائے پر لیا تھا. رحمان منزل 2 فلور پر مشتمل تھی. مالک مکان رحمان بھائی نے یہ عمارت اس طرح تعمیر کروائی کہ ہر فلور پر 2 علیحدہ علیحدہ پورشنز بنائے گئے. اس طرح اوپر نیچے 4 پورشن موجود تھے. رؤف کاظمی کا پورشن دوسری منزل پر واقع تھا. ایک طویل راہداری کے اختتام پر 4 کمروں کے اس چھوٹے سے فلیٹ نما گھر کے نزدیک سیڑھیاں واقع تھیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کا بڑی سی چھت پر بھی قبضہ رہتا. اس حصہ میں رؤف کاظمی کا بیٹا نعمان کاظمی، اس کی بیوی الماس، گل گوتھنا سا پوتا موہد اور ایک کنواری بیٹی سارا کاظمی رہائش پذیر تھے. ان کی اہلیہ صفیہ کا 6 سال قبل انتقال ہو گیا. گورے چٹے دراز قد رؤف صاحب کی دونوں اولادوں نے بھی خوبصورتی اپنے والدین سے چرائی. نعمان کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، سنہری آنکھیں، چاکلیٹی سلکی بال اور ورزشی جسم اسے ہزاروں میں یکتا بناتا. سارا بھی دلکشی کا پیکر تھی جو اسے دیکھتا نگاہیں ہٹانا بھول جاتا. تاہم الماس کا قد چھوٹا، وہ قدرے فربہی مائل، گداز جسم، گندمی رنگت اور تیکھے نکوش کی مالک تھی. نعمان اور الماس کی لو میرج تھی. الماس انور اپنے امی ابو اور ایک بھائی احسن انور کے ساتھ رحمان منزل کے گراؤنڈ فلور میں واقع ایک پورشن میں رہتی تھی. آتے جاتے نعمان اور الماس کی اکھیاں لڑ گئیں اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں بری طرح سے گرفتار ہو گئے. نعمان الماس سے شادی کا خواہش مند تھا مگر صفیہ کو نعمان کے لیے یہ عام سی لڑکی بالکل پسند نہیں آئی. کم عمر سی سارا بھی اس معاملے میں ماں کی ہمنوا نکلی. وہ بھائی کے جذبات کا خیال کیے بنا منہ پر الماس کو موٹی اور ٹھگنی کے القابات سے نوازتی. الماس نعمان کی محبت میں ایسی باتیں ہنس کر پی جاتی اور ناگواری ظاہر نہیں ہونے دیتی. قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ صفیہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ چند دنوں میں چٹ پٹ ہو گئی. اس خاندان پر تو قیامت ٹوٹ پڑی. سارا بھی اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ گھر بار سنبھال سکے. بیوی کی پہلی برسی کے بعد رؤف صاحب نے قریبی رشتہ داروں سے مشورہ کیا اور بیٹے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے الماس کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئے. وہاں تو شادی مرگ طاری ہو گئی. الماس جس نے اپنی محبت پر فاتحہ پڑھ لی تھی اور غموں سے ناتا جوڑ لیا تھا، دوبارہ جی اٹھی. حالات ایسے ہو گئے کہ سارا نے زبان بند رکھنے میں ہی عافیت جانی. ویسے بھی ماں کے انتقال کے بعد اس میں جانے کیسے سمجھداری سرایت کرتی چلی گئی. شادی بڑی سادگی سے انجام پائی اور الماس رحمان منزل کے نیچے والے پورشن سے بیاہ کر اوپر نعمان کے سنگ خوشی خوشی جیون بتانے لگی. بس سارا نام کی پھانس اس کے دل میں گڑی رہ گئی جسے نکالنا بہت ضروری تھا. آپ کو ہماری فیملی میں شامل ہونا کیسا لگا؟ عماد نے کرسی پر جھولتے ہوئے سامنے بیٹھی سارا سے پوچھا. کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں. اس کے انداز پر چونک اٹھی. دیکھیں نا، ہم سب اس کمپنی میں ایک فیملی کی طرح ورک کرتے ہیں اور ایک نئے فیملی ممبر کے طور پر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. اس نے مسکرا کر وضاحت پیش کی. چہرے کے تاثرات لطف دے گئے. اوہ اچھا، سارا نے سر ہلایا. اب بتائیے، ہمارا آفس اور یہاں کا ماحول کیسا لگا؟ عماد کا انداز زومانی ہوا. سب اچھے ہیں. سارا نے زبردستی سر ہلایا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ پوچھ لے
کہ بھلا پہلے دن میں کسی جگہ کا اندازہ؟ آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ پہلے دن میں کسی جگہ کے ماحول کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ عماد نے اس کی موجودگی کی وجہ سے اپنے وجود میں پھیلتی سرشاری محسوس کی۔ نہیں تو؟ اپنی سوچ پڑے جانے پر اس نے بری طرح سے پزل ہو کر نفی میں سر ہلایا تو عماد کا کہکا نکل گیا۔ اب میں جا سکتی ہوں؟ جھوٹ بولنے پر وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ جانے کی اجازت طلب کی۔ نہیں بھائی، ابھی تو آپ کی جاب کی خوشی میں ایک کپ چائے یا کافی ہو جائے۔ عماد نے سامنے رکھے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ کیا پینا پسند کریں گی؟ عماد نے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اسے پوچھا۔ یہ کچھ زیادہ فری نہیں ہو رہے؟ سارا نے سٹ پٹا کر دل میں سوچا۔ اسے اپنے باس کے انداز ناقابل فہم لگے۔ نو تھینک یو سر، میرے خیال میں مجھے اب کام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ خشک انداز میں منع کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ عماد نے ایک نظر اس کے حسین چہرے پر ڈالی، کچھ بولتے بولتے ٹھہر گیا۔ مس سارا، آپ اپنی سیٹ پر جا سکتی ہیں۔ اس کی احتیاط پسندی اچھی لگی۔ جانے کا عندیہ دیا اور اپنے سامنے پڑی فائلوں پر جھک گیا۔ سارا کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں، وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے عماد ملک کی نگاہیں مستقل اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ نرمین کی والدہ اسری خانم عماد کی خالہ تھیں۔ وہ لوگ پنجاب کے ایک قصبے میں رہتے تھے، اس لیے آپس میں بہت کم ملنا جلنا تھا۔ ایک دن خبر آئی کہ نرمین کے ماں باپ ایک خاندانی تنازع کا شکار ہو گئے۔ کبرا خانم حماد کے ساتھ فوراً وہاں پہنچی، مگر دیر ہو گئی تھی۔ دونوں ہی نہ بچ سکے۔ بہن بہنوئی کے کفن دفن کے بعد وہ روتی دھوتی بھانجی کو اپنے گھر لے آئیں۔ شروع میں نرمین کا دل حالانکہ وسیع و ریز ملک ہاؤس میں بالکل بھی نہیں لگا، جہاں کمرے تو لاتعداد تھے، مگر ان میں رہنے والے صرف 2 سے 3 افراد۔ اسے اپنی سہیلیاں اور چھوٹا سا گھر بہت یاد آتا، جہاں وہ اپنے اماں ابا کے ساتھ خوشی خوشی اچھلتی کودتی پھرتی۔ ملک کمال اپنے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا چاہتے تھے، مگر کبرا کی تنہائی کا خیال کر کے یہ معاملہ ٹل رہا تھا۔ نرمین کے آ جانے کے بعد عماد اور عباد کا داخلہ امریکہ کے ایک مشہور کالج میں کرا دیا گیا اور وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے ملک سے باہر چلے گئے۔ ملک کمال اپنے گھر کو کم اور بزنس کو زیادہ وقت دیتے تھے، اسی لیے تنہائی کا شکار کبرا کے لیے نرمی کا وجود غنیمت تھا۔ انہوں نے بیوقوف سی لڑکی سہمی بچی کے ساتھ خوب محنت کی، اسے پڑھایا لکھایا، شہر کے طور طریقے سکھا کر ایک باشعور لڑکی کا روپ بخشا۔ گریجویشن کے بعد نرمین گھر میں فارغ ہو کر بھلائی بھلائی پھرنے لگی۔ کبرا چاہتی تھی کہ وہ ماسٹرز کر لے، مگر اس کا دل پڑھائی میں بالکل بھی نہیں لگتا۔ ایک دوست کے کہنے پر اس نے اپنے آپ کو مستعد اور چست رکھنے کے لیے یوگا کلاسز جوائن کر لیں، تو کبرا نے اس کے مصروف ہو جانے پر سکون کا سانس لیا۔ انہیں نرمین سے جنون کی حد تک محبت تھی۔ وہ ماں جائی کی آخری نشانی تھی، یا ان کی تنہائیوں کی ساتھی، جو بھی تھا، کبرا اسے اپنے سے دور کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نرمین اپنی خالہ کا نہ صرف بہت احترام کرتی تھی، بلکہ ان سے دب کر بھی رہتی تھی۔ وقت گزرتا چلا گیا، اسی دوران ان لوگوں پر ایک اور دکھ آ پڑا جب ملک کمال چل بسے۔ عماد کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر فوری طور پر وطن واپس آنا پڑا۔ اس نے بڑے بیٹے کا فرض نبھایا اور آتے ہی باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ کبرا خانم نے اپنی عدت ختم ہونے کے بعد گھر میں قائم دکھ بھرا جمود توڑنے کے لیے عماد اور نرمین کی شادی کا سوچا۔ ایک دن بیٹے کے سامنے اپنی خواہش رکھ دی۔ عماد کے لیے ماں کا حکم عبادت کا درجہ رکھتا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ نرمین نے بھی اپنی محسنہ کبرا خالہ کا مان رکھتے ہوئے شادی کے لیے رضامندی دے دی، ورنہ شاید
اس عماد کے بارے میں کبھی اس انداز میں نہیں سوچا تھا۔ چھوٹے والے عباد کی منگنی بھی کبرا کی نند کی بیٹی روشنا سے شوہر کی زندگی میں ہی طے پا گئی تھی۔ وہ لوگ امریکہ میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی جائے۔ دو بیٹوں کی شادی کی تیاری کے لیے کبرا کو 6 ماہ کا وقت درکار تھا۔ انہوں نے پورے خاندان میں عماد اور نرمین کے رشتے کا اعلان کر دیا اور شاپنگ شروع کرنے کے ساتھ ساتھ دن گننے لگیں، مگر ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ عماد اپنی شرافت اور نرم دلی کے ہاتھوں مجبور ہو کر زندگی کے سب سے بڑے امتحان سے دوچار کر دیا گیا۔ الماس کافی دنوں کے بعد نیچے آئی تو احسن کی ماں کے کمرے میں خاص طور پر پیشی لگوائی۔ وہ جو آفس سے آنے کے بعد پڑا سو رہا تھا، منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائیاں لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ شکیلا بھی نواسے کو گود میں لیے بستر پر بیٹھی کھلکھلا رہی تھیں۔ احسن، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ الماس کے انداز نے اسے تشویش زدہ کر دیا۔ یا اللہ رحم، اب کیا ہو گیا؟ احسن نے پہلے ماں کو دیکھا جو ان دونوں کی طرف متوجہ تھی، پھر بہن سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے سارا اب اس گھر میں بہو بن کر نہیں آنا چاہتی۔ الماس نے ایک نیا فتنہ پھیلایا۔ اچھا، یہ خبر آپ کو CNN والوں نے دی ہے یا BBC کا کوئی نمائندہ آپ کے در پر حاضری لگوانے آیا تھا؟ وہ چڑھ ہی گیا۔ تم تو اس کی محبت میں اندھے ہو گئے ہو، مگر میری دونوں آنکھیں کھلی ہیں اور شکر ہے کہ دماغ بھی کام کرتا ہے۔ الماس نے بھی بھائی پر چوٹ کرنا ضروری سمجھا۔ آپ اصل بات بتاؤ گی؟ اس نے ٹھٹک کر پوچھا۔ اصل بات بتانے کی نہیں، سمجھنے کی ہے۔ وہ اب ہر لحاظ سے تم سے بہتر ہے اور اس کی تنخواہ تم سے ڈبل ہے، آفس سے دیگر مراد ملی ہوئی ہیں۔ پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ تم جیسے لڑکے سے شادی کرے؟ اس کا سٹینڈرڈ ہائی ہو چکا ہے، دیکھنا کوئی بڑا ہاتھ مارے گی۔ الماس نے دانت کچکچا کر کہا۔ آپو، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ کے دل میں سارا کے لیے اتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ وہ شوق سا بہن کو دیکھتا رہ گیا، پھر خشک ہوتے گلے سے چیخ اٹھا۔ میرا مطلب یہ، وہ تھوڑا گڑبڑائی، جس بات پہ شاید کچھ زیادہ ہی کہہ دیا تھا۔ الماس، مجھے تم پر نہیں خود پر شرم آتی ہے۔ شاید میری تربیت کا قصور ہے جو سارا کے لیے ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہاری زبان نہ لڑکھڑائی۔ وہ لڑکی صرف تمہاری نند نہیں ہے، ہونے والی بھاوج بھی ہے۔ اس بات کی ہی شرم رکھ لی ہوتی۔ شکیلا کا طیش کے مارے برا حال تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بیٹی ایسی باتیں کرے گی، ورنہ اسے پہلے ہی روک دیتی۔ میں نے سارا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا، کریلا تو وہ پہلے ہی تھی، اب نیند چڑھ گئی ہے، ذرا گھڑی میں ٹائم دیکھیں۔ مگر محترمہ کا ابھی تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ خیر، میں تو اپنے بھائی کی ہمدردی میں بول رہی تھی، آئندہ کچھ نہیں بولوں گی۔ ویسے بھی ہر انسان اپنا برا بھلا بہتر جانتا ہے۔ الماس غصے میں کھڑی ہو گئی اور موہت کو جھپٹ کر باہر نکل گئی۔ احسن نے اس کے پیچھے جانا چاہا، مگر شکیلا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ احسن کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہن کی باتوں سے اس پر اندیشوں کی یلغار ہونے لگی۔ کبھی کبھی وہ بھی اس کے بارے میں منفی ہونے لگتا، مگر پھر اس کی چاہت ہر چیز پر حاوی ہو جاتی۔ اسے عماد ملک کے آفس میں کام کرتے کافی دن ہو گئے۔ اپنے باس سے جب بھی اس کا سامنا ہوتا، ان کی آنکھوں میں دیپ سے جلتے محسوس ہوتے۔ وہ کچھ الجھ جاتی۔ 3 مہینے گزرتے ہی اس کی تنخواہ میں ہاتھ اضافہ کر دیا گیا، ساتھ ہی سیل فون کی سہولت بھی دے دی گئی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اپنے ساتھ ایسا خصوصی سلوک اس کی الجھن میں تشویش کا باعث بننے لگا۔ آج کل کے حالات میں کوئی بھی کسی کے لیے اتنا مخلص نہیں ہو سکتا جو بنا مطلب کے فائدہ پہنچاتا رہے۔ عماد ملک بھی جس صنف سے تعلق رکھتا تھا، یہ نوازشات بنا کسی مطلب یا بغیر کسی غرض کی نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی کبھی سوچنے بیٹھتی تو اسے خوف محسوس ہونے لگتا۔ بابا کا علاج کتنے آرام سے ہو رہا ہے، بھائی کو بھی میری وجہ سے سہولت ہو گئی ہے۔ ویسے بھی عماد ملک نے مجھے آج تک کچھ کہا تو نہیں۔ وہ جاب چھوڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے خود کو تسلیاں دیتی رہتی۔ پہلی بار اس نے احسن سے یہ مسئلہ ڈسکس نہیں کیا۔ احسن کا دماغ تو پہلے ہی بھابھی نے خراب کر رکھا تھا۔ وہ خیالوں میں کھوئی بیٹھی تھی۔ انٹر کام کئی بار بجنے کے بعد بند ہو گیا۔
مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ مس، آپ کو باس بہت دیر سے روم میں بلا رہے ہیں۔ آخر سونیا چڑھ کر اس کے کیبن میں آئی اور ٹیبل بجا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سوری، میں جاتی ہوں۔ وہ چونک اٹھی، اچھی خاصی خفت زدہ نظر آنے لگی۔ سونیا نے سر ہلایا اور واپس چلی گئی۔ سارا نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرا، شانے پر دوپٹہ سلیقے سے اوڑھا اور مضطرب سی اٹھ کر شیشے کے کیبن کی طرف بڑھی۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ میں سارا کاظمی، پلیز۔ عماد نے اس پر بھرپور نگاہ ڈالی اور ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ تھینک یو، سارا بادل نخواستہ بیٹھ کر بولی۔ عماد ایک اہم فائل چیک کرنے میں مشغول ہو گیا۔ سارا نے بےتابی سے اپنی کلائی میں بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 5 بج چکے تھے، اس کی چھٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، مگر وہ تو جیسے اس کی موجودگی کو فراموش کر بیٹھا۔ لیپ ٹاپ کھولے تیزی سے کچھ لکھنے میں مشغول تھا۔ سر، کوئی ضروری کام ہے؟ دراصل میری وین نکل جائے گی، سارا نے دھیرے سے کہا۔ اس نے سر ہلایا مگر نگاہیں اسکرین پر جمی رہیں۔ ایک ڈرافٹ آپ کو ای میل کیا ہے، پلیز اس کے پوائنٹس فائل کر کے احسن سنس والوں کو بھیج دیں، یہ کام بہت ارجنٹ ہے۔ وہ سر اٹھا کر نرمی سے بولا۔ سر، میرا آف ہو چکا ہے، مجھے اب گھر جانا ہے، پلیز میں کل صبح آپ آ کر سب سے پہلے یہ کام کر دوں گی۔ سارا کا منہ پہلے تو حیرت سے کھلا، اس کے بعد مزاج کے برخلاف جا کر التجائیہ انداز اختیار کیا۔ یہ بات تو اس وقت تو لوگ بھی اٹھ چکے ہوں گے، مگر کل 12 بجے ہمارے ان سے میٹنگ ہے، اس سے پہلے انہیں ہمارا پروپوزل مل جانا چاہیے۔ وہ تھوڑا تذبذب کا شکار ہوا۔ سر ڈونٹ وری، میں سب سے پہلے آنے کے بعد یہی کام کروں گی۔ سارا تیزی سے اپنی سیٹ چھوڑ کر کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ میں سارا، آپ کی وین نکل گئی ہوگی، چلیں میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ عماد ملک بھی فوراً کھڑا ہوا۔ اٹس اوکے سر، میں رکشہ لے لوں گی۔ وہ ہچکچائی۔ نہیں، اچھا نہیں لگتا ہم اپنے امپلائی کو کام کی وجہ سے روکیں اور وہ بعد میں رکشے پر دھکے کھاتی پھریں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اتنی تکیت سے کہا کہ سارا کو نہ چاہتے ہوئے بھی بات ماننی پڑی۔ اوکے، سارا نے سر ہلا کر حامی بھری۔ وہ اپنی کامیابی پر مسکرا اٹھا۔ آج درے جانا تک جانے کا شرف جو حاصل ہونے والا تھا۔ ماں کے گھر ہونے والے بحث مباحثے کے بعد الماس کے سر میں شدید درد اٹھا۔ ہنڈیا چولہے پر چڑھائی اور دوا کھا کر سو گئی۔ رؤف صاحب بھی چہل قدمی کو نکل گئے۔ سارا ابھی آفس سے گھر نہیں لوٹی تھی۔ نعمان لاک کھول کر اندر داخل ہوا تو پورے گھر میں جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ الماس کو زور زور سے آوازیں دیتا کچن میں داخل ہوا۔ پتیلی میں سے جلنے کی شدید بو اٹھ رہی تھی۔ نعمان نے جلدی سے نوب گھما کر چولہا بند کیا۔ یہ عورت کب سدھرے گی؟ وہ اپنے کمرے میں گھسا تو بیوی کو سوتا دیکھ کر بری طرح سے تپ گیا۔ الماس، میں دیکھ رہا ہوں تم گھر کی طرف سے دن بہ دن لاپرواہ ہوتی چلی جا رہی ہو۔ ہاتھ کھینچ کر اسے اٹھایا اور گرجنے لگا۔ کیا ہوا؟ مندی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کھانا چڑھا کر سو گئی؟ سارا گوشت جل کر کوئلہ بن گیا ہے، نعمان نے کہا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اف، میرے سر میں درد تھا، پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ وہ ایک دم گڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ آنکھ لگ گئی ہے یا آگ، اس بات کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک دم گرجا۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ نعمان کا تیش زدہ چہرہ دیکھ کر کپکپا اٹھی۔ 1 منٹ یہاں آ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ پرابلم کیا ہے۔ میں تمہاری غائب دماغی کے یہ تماشے کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں۔ نعمان کو ترس آیا، اس کا ہاتھ تھام کر قریب بٹھایا۔ نہیں، ایسی تو بات نہیں، الماس نے نگاہیں چرائیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ جسم تمہارا پھیل چکا ہے، وزن اتنا بڑھا لیا ہے اور اوپر سے نہ ڈائٹنگ کر پاتی ہو اور نہ ہی واک اور ایکسرسائز۔ اس نے بیوی پر تنقیدی نگاہ ڈالی اور بولا، اتنی کوشش تو کرتی ہوں مگر آپ خوش نہیں ہوتے۔
اس نے دکھی ہو کر شوہر کو دیکھا، جس کی شخصیت وقت کے ساتھ ساتھ نکھرتی چلی گئی۔ خاک کوشش کرتی ہو؟ کسی کے یہاں آنا جانا، ملنا ملانا تم نے سب چھوڑ دیا ہے، کوئی سوشل لائف نہیں رہی۔ اس نے بیزار منہ بنا کر ایک اور غلطی دکھائی۔ گھر کے کاموں سے فرصت ملے تو کہیں جانے کا سوچوں۔ اب کی بار تڑک کر جواب آیا، یہ بہانے چھوڑ دو، جانتا ہوں گھر کے کتنے کام ہوتے ہیں، بس الٹی سیدھی باتیں سوچ کر فضول قسم کے تہمات میں گھری رہتی ہو۔ نعمان نے اس کا اتنا بہترین مشاہدہ کیا کہ وہ چپکی رہ گئی۔ جواب منہ سے نہ نکلا۔ گھر میں تمام نعمتیں موجود ہیں، مگر تمہاری ناشکری کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ نعمان نے اس کے ستے ہوئے چہرے پر ملامتی نگاہ ڈالی اور تولیہ اٹھا کر واش روم میں گھس گیا۔ الماس نے خاموشی سے اپنے گود میں رکھے ہوئے ہاتھوں کی لرزش پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ کچھ باتیں وہ اپنے شوہر سے بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے سسرال میں شروع دن سے جس ہستی سے نفرت تھی وہ سارا تھی، مگر چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، یہاں تک کہ کبھی جائز بات پر ڈانٹنے پر بھی نعمان اس کا پیچھا لے لیتا۔ وہ صبر سے اس دن کا انتظار کرنے لگی جب وہ بیاہ کر دوسرے گھر چلی جائے۔ اندر کی گھٹن اس وقت مزید بڑھ گئی جب اس کا اپنا بھائی سارا کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ بہن کی مخالفت پر اس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ الماس کے لیے اپنی اکلوتی بھابھی کے روپ میں سارا کو برداشت کرنا ایک مشکل عمل تھا، مگر وہ یہاں بھی ہار گئی۔ شکیلہ کو منموہنی سی سارا شروع سے پسند تھی۔ انہوں نے بیٹی کا مان نہ رکھا اور بیٹے کی خواہش پر رو صاحب کے آگے دامن پھیلا دیا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد ان دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ الماس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا یا اپنی ہار کا صدمہ؟ وہ اندر ہی اندر کٹتی رہتی، جلتی کلستی اور پھر خوب کھاتی، بلا ضرورت، بے وقت، بھوک ہو یا نہ ہو وہ کھاتی چلی جاتی، جس کی وجہ سے اس کا جسم بری طرح سے پھولنے لگا۔ سارا کے دیے گئے القابات اب اس پر فٹ بیٹھ گئے۔ سارا سے نفرت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ وہ اس کی ترقی سے جلنے لگی۔ وہ جب بھی آئینہ دیکھتی مایوس ہو جاتی۔ اسے لگتا جیسے سارا اب بھی دل ہی دل میں اسے موٹی ٹھگنی کہہ کر مذاق اڑاتی ہوگی۔ حالانکہ یہ پہلے کی بات تھی، اب تو سارا کے وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہ تھا۔ نعمان کے حوالے سے الماس اسے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ پیارے سے موہت کی مما جانی اور احسن کی اکلوتی بہن تھی، اور وقت نے سارا کو رشتوں کا احترام کرنا سکھا دیا تھا۔